غریب رشتہ دار کو معاف کرو، یہ وہ چیز ہے جن کو مرنے کے بعد تمہارے خبر میں کام آنے والی ہے۔ ایک غریب مومن کو معاف کرو، غریبوں کو۔ دیکھیں دوستو، پیسے والوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پیسے والے سے کوئی ناراض بھی نہیں ہوتا، اس کو تو معاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ناراض ہی نہیں ہوتے۔ آپ ناراض کس سے ہوتے؟ ایک غریب سے ناراض ہوتا۔ تمہارا غریب رشتہ دار ہے، غریب رشتہ دار ہے، تم اس سے ناراض ہو گئے، تم اس کو معاف کرتے؟ کبھی نہیں معاف کرتے۔ تو سیم چیز جب تم یہ ایکسپیکٹ کر رہے فرام اللہ کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو وہ بھی تم سے پوچھ رہا کہ تم بھی کسی کو معاف کرو گے؟ تم نے اپنی زندگی میں کسی کو فارگیو کیا ہے؟ یہ اگر تمہارے پاس صفت آ جائے، پلیز غور سے سنو، یہ کوالٹی اگر تمہارے پاس آ جائے کہ تم نے اس کو بھی معاف کیا، 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 تو وہ مومن بنتا۔ مومن اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک یہ صفت اس کے پاس نہ آ جائے، یہ کوالٹی اس کے پاس نہ آ جائے کہ وہ معاف ہی نہیں کرے۔ اس لیے کہ یاد رکھو، اگر تم نے کسی کو اپنی زندگی میں معاف نہیں کیا، تم نے روز کسی کو معاف نہیں کیا، تو پھر ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام اللہ۔ اسی لیے کہا گیا صبح اٹھو، تو صبح اٹھے تو یہ بولو پروردگار اگر میں کسی سے میرا ناراضگی ہے، اگر میرے دل میں کسی نے میرا دل دکھایا، مجھے یاد نہیں ہے، اللہ میں نے تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا، تو مجھے معاف کر دے۔ اور آپ ایزی مت لو، ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی۔ کیا فرق پڑتا؟ فرق کب پڑتا؟ جب تم نیچے جاتے، جب تمہارا بیٹا لگ جا کے نیچے لٹا دے گا نا، اسے کون مدد کرے گا؟ اس وقت تم ایک ہی چیز بولتے، ایکسپیکٹ کرتے، جب تم اندھیری گریو کے اندر، آرام باغ میں یا رحمت آباد میں یا زینبیہ میں یا محفل مصطفیٰ جہاں پہ بھی ہے، بامبے کی بات کر رہا، جب تم کو نیچے لٹا دیں گے گریو بند کر کے، سارے تمہارے رشتہ دار، سارے تمہارے فیملی ممبرز ایک فاتحہ پڑھیں گے اینڈ they'll go back، سب تم کو اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس وقت نہ تمہارا بیٹا نہ تمہاری بیٹی یہ بولے گی how can I leave my dad? How can I leave my dad over here? یا تو اندھیرا ہے۔ یاد رکھو، یہ سارا غرور ٹوٹے گا نیچے جانے کے بعد۔ یہ سارا، کوئی بیٹا یہ نہیں بولے گا کہ how can I leave my dad؟ کہاں چلے جائے گا؟ اپنے گھر چلے جائے گا، گھر جا کے آرام کے ساتھ ایک روٹی کھائے گا، تھکا ہوا ہے سو جائے گا، تم نیچے اکیلے رہو۔ اس وقت تم ایک ہی چیز ایکسپیکٹ کرو گے، میرا ایک جملہ غور سے سنو، اس وقت تم ایک ہی چیز نیچے ایکسپیکٹ کرو گے کہ اللہ تم معاف کر دے، I need your blessing, I need your blessing, forgive me, forgive me, forgive me, تو اس وقت آواز آئے گی جب تیرے پاس طاقت تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب تیرے پاس طاقت تھی تو زمین کے اوپر تھا، تو اپنے غرور و تکبر سے چل رہا تھا، تو اپنی زبان سے جس کو چاہے جو چاہے بولتا تھا، جب تیرے پاس کوئی آ کے بولتا تھا اللہ تو آپ مجھے معاف کر دو، میں نے آپ بولتا تھا تم بولتے تھے گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، آج اس کا تم کو جواب دینا ہے۔ اللہ اس لمحے سے ڈرو، یاد رکھو وہ سب سے زیادہ تکلیف کا لمحہ جس کا تم امیجن نہیں کر سکتے، اللہ کا رسول بول رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے جملے نہیں ہیں، اللہ کے رسول کے جملے، غور سے سنو، غور سے سنو۔ سرکار یہ بولتے ہیں کہ پلیز ایک جملہ غور سے سننا، دنیا میں جو سب سے بڑی مصیبت تمہاری نگاہ میں ہے، کسی انسان کو دیکھ کے تم یہ کتنی بڑی، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف، کوئی انسان ہاسپٹل میں ویجیٹیبل بنا ہوا ہے، ادھر پائپ ادھر پائپ ادھر پائپ ادھر پائپ ادھر پائپ، when we see him we say اللہ اس پہ رحم کر دے، اللہ تو اس پہ رحم کر دے، کتنی مصیبت میں۔ میں مثال دے رہا، دنیا میں جو سب سے بڑی مصیبت، اللہ کے سرکار بولتے ہیں جو دنیا میں سب سے بڑی مصیبت تمہاری نگاہ میں ہے، وہ لغت کی سب سے چھوٹی مصیبت ہے، سب سے چھوٹی۔ اتنے مجبور ہو جاؤ گے، اتنے ہیلپ لیس ہو جاؤ گے کہ بیٹا لٹائے گا تو زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس، کیڑے جو ہے تمہاری ناک سے داخل ہوں گے، ناک کے ہول سے اور آنکھ سے باہر، یو ول بی ہیلپ لیس، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، nobody is going to ask کہ how are you۔ دوسرے دن جب بیٹا آئے گا after 24 hours he'll not come and ask you کہ how are you dad، پوچھتا ہے کوئی؟
وہ بھی ٹائم ملا تو آئے گا، ٹائم نہیں ملا تو اس دن بھی نہیں آئے گا۔ 1000 واقعات ہیں، 1000 واقعات ہیں۔ اس نے اگر ٹائم ملا تو آئے گا نیچے، کہ یہ نہیں پوچھے گا ہاؤ آر یو ڈیڈ، ہاؤ ڈیڈ یو اسپینڈ یور نائٹ۔ وہ آئے گا فارمیلٹی کے لیے ایک فاتحہ پڑھے گا، تھینک یو ویری مچ ڈیڈ، نکل کر چلا جائے۔ یہ تو حال ہمارا ہونے والا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ یہ سب کے ساتھ ہے۔ اب بولیں گے نہیں بیٹا، اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک بہت بڑا مومن انسان، 3 بیٹے تھے، ایک آکسفورڈ کا تھا، ایک کیمبرج کا تھا، ایک ہارورڈ یونیورسٹی کا، بڑے پڑھے، بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ ایجوکیشن رہے گا تو کربلا سمجھ میں آئے گا، ایجوکیشن رہے گا تو امام علی سمجھ میں آئیں گے، بہت بڑی بات ہے۔ اس نے تینوں بیٹے بڑے پوزیشن میں، بیچارہ باپ مر گیا، محنتیں کر کے بچوں کو پڑھایا، باپ مر گیا، اس کے فیونل میں لیٹ ہو گیا، مثال کے طور پہ 2 بجے کا ٹائم، 3 بجے کا ٹائم، 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے۔ یو نو آج کا دور کیا ہے، اتنے پڑھے لکھے بچے وہ کہہ رہے فیونل میں لیٹ ہو گیا تو بولتے ہیں کہ جلدی کرو، ڈو اٹ فاسٹ، آئی ہیو گاٹ ساکر میچ۔ یہ دور ہے، یہ دور ہے، یہ ایول ورلڈ ہے، یہ ایول ورلڈ۔ اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، پریپیئر یور سیلف، پریپیئر یور سیلف۔ جس کو ساکر میچ کی امپورٹنس ہے باپ کے فیونل کی نہیں، کیا وہ بیٹا پہلی رات کو وحشت قبر کے باپ کی نماز پڑھے گا؟ ٹیل می پڑھے گا؟ کیا افسوس آج کا زمان۔ اس کے بعد اور بولوں، انہی کا فیونل کی تدفین کے بعد گریو بند ہو گئی، آفس میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ، آفس میں بیٹھ کے وہاں پہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ زیارت کی مجلس، تیجے کی مجلس، فاتحہ خوانی کب رکھیں گے، تو وہ ویکنڈ پڑھ رہا تھا، تو ہی سیڈ کہ نو، ویکنڈ کے یہ ٹائم پہ مت کرو، یہ ٹائم پہ کرو۔ کیوں؟ اس کا ساکر کا فائنل تھا۔ دس از دا ورلڈ، یہ ابھی حال کی بات کر رہا میں۔ تو اسی لیے اولاد اگر دیندار ہے، یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے اولاد کا۔ جو مجلس میں جاؤ بولو اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس۔ آپ سمجھ لیں میری بات؟ تو استغفار سب سے بڑی چیز ہے، لیکن اس کے لیے دنیا میں تم سب کو معاف کر، ہر روز معاف کرو، ایوری ڈے، کہ اگر میری زبان سے میں نے کسی کو ہرٹ کیا، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہے مجھے معاف کر دے۔ جب تک تم یہ بولتے نہیں رہو گے، اگر تم یہ نہیں بولو گے تو تمہارے پاس غرور اور تکبر آتا جائے گا، تمہارا ایک ایگو ہے، میں نے کیا کیا، جو ہماری فطرت ہے، جو ہمارا نیچر بن گیا۔ ہمارا نیچر کیا بن گیا؟ واٹ آئی ڈیڈ، آئی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ رانگ۔ کبھی کوئی بولتا، if I say کہ just say sorry to your Allah، sorry بولو اللہ کو، آپ بولیں گے why should I say what I have done، یہ میری عادت ہے۔ I'll say کہ why، because شیطان بولتا ہے you have not done anything، why you are saying sorry for what، when you do something wrong then say sorry۔ امام علی علیہ السلام دعائے کمیل میں بول رہے اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم۔ یہ میرے مولا کے جملے، ہر جملات کو مولا کیوں بول رہے؟ Why he saying؟ امام علی وہ کہ جن کا نام میرے کفن پہ آ جائے، میرے مولا کا نام میرے یا علی مدد میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے۔ آپ یوں اس کو تعجب مت کرو۔ دعائے سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ کیا ہے وہ گولڈن چین؟ اس میں معصومین کے نامی تو ہے، 8ویں امام سے لے کے اللہ کے رسول تک، پھر جبرائیل اور اللہ کا نام، اس کے علاوہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی اور ومن النار۔ تو معصومین کے نام ہے، اسی لیے اس کو سلسلۃ الذہب بولتے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ گولڈن چین کا ہے، سونے کا سلسلہ ہے، یہ بخشش کا سہارا بنے گا۔ تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے، جو بھی مجھے سن رہا ہے اس وقت، پہلی چیز جو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے وہ ہے استغفار۔ لیکن استغفار کرنے سے پہلے کسی اپنے ساتھیوں کو بھی معاف کرو، اپنے رشتہ داروں کو بھی معاف کرو، اپنے بھائیوں کو بھی معاف کرو، اپنی بہنوں کو بھی معاف کرو۔ وہ معافی نہیں جو واٹس ایپ پہ ایک معافی آتی، if I hurt you I'm sorry، no 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 no، وہ سوری نہیں ہے جو تو ہم لکھتے ہیں نا، واٹس ایپ پہ بڑی کامن سوری چلتی مارکیٹ میں، if I hurt you I'm sorry to whomsoever it may be concerned، اس کے بعد if I hurt you I'm sorry، یہ معافی نہیں ہے بابا، معافی نہیں ہے۔ معافی ٹیلی فون لو، call him and say I'm sorry، تمہارا ایگو ٹوٹتا، تم جو ایروگنسی ہے نا وہ ختم ہوتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے when you call him and say کہ مجھے معاف کر دو۔ کوئی بڑا آدمی کسی غریب کو بول رہا
مجھے معاف کر دے. یہی چیز ہے کام آنے والی, اور معصوم کو یہی پسند ہے. اگر تم نے کسی غریب کو معاف نہیں کیا تو then don't expect from اللہ اور مولا, اللہ معاف کر. اور یاد رکھو, یاد رکھو, یاد رکھو, just remember this, گریو میں اگر اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا, اللہ معاف کر دے. ہمارے گناہ بہت ہیں, سوائے گناہ کے ہم نے زندگی میں کچھ نہیں کیا. اگر آج یہ میرا کرتا سفید ہے, وائٹ کرتا ہے, یہ اس کا کرم ہے, اس لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کا کرم ہے, بحق محمد والم. اس پہ اتنے دھبے, اتنے سوراخ ہیں, اتنے ہولس ہیں, اتنے دھبے اس پہ گناہوں کے, جو میں نے اکیلے میں کیا, چھپ کے کیا, اندھیرے میں کیا, کسی نے نہیں دیکھا. اتنے گناہ ہیں, لیکن اس کریم کا کرم ہے کہ اس نے جب مجھے معاشرے میں, سماج میں, سوسائٹی میں پیش کیا تو اپنی رحمت کا پردہ ڈال کے پیش کر دی. اور یہی چیز اللہ تم سے بھی ایکسپیکٹ کر رہا کہ تم بھی لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو. یہ افضل ترین عبادت, ورنہ نیچے جانے کے بعد سب سے زیادہ پرابلم ہونے والا ہے, سب سے زیادہ پرابلم. دوستو آپ یقین کرو, وہاں کوئی مدد نہیں ہوگی اگر تم نے کسی کو معاف نہیں کیا, اگر تم نے کسی کو فارگیو نہیں کیا, تو then don't expect from اللہ. وہ بولے گا تو نے اپنے بندوں کو کیوں نہیں. یہ صفت کو پیدا کرو, یہ کوالٹی کو پیدا کرو کہ تمہاری زبان میں وہ مٹھاس آنا, وہ سویٹنس آنا. تم علی علی کہتے ہو, تم حسین حسین کہتے ہو, تمہاری زبان پہ ہر وقت مولا حسین اور مولا علی علیہ السلام کا نام ہے. ابھی محرم میں تم نے حسین حسین اور علی علی کیا, یا حسین بولتے رہے, یا حسین, یا علی بولتے, اور ہم پوری زندگی بولتے رہو. اس زبان کے اوپر مٹھاس کو لا لو, سویٹنس. اتنے سافٹ سپوکن بن جاؤ, اتنے سافٹ سپوکن بن جاؤ. میرے جملے غور سے سن, اتنے سافٹ سپوکن بن جاؤ کہ اگر تمہاری فیملی میں, میں جنرل بات کر رہا, اگر تمہاری فیملی میں کوئی آ کے پوچھے کسی سے بھی کہ یہ بتاؤ تمہاری فیملی میں سب سے زیادہ سافٹ سپوکن اور سویٹ پرسن کون ہے, سب سے زیادہ ہمبل کون ہے, تو تم کو بتائے. وائی, یہ وہ صفت ہے جو معصومین نے ہم کو درس دیا. معصومین جتنے ہمبل تھے کہ کوئی لفظ انہی کے لیے ہے, اتنے ہمبل, اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ, اتنا پیار اور محبت سے بات کرتے کہ سامنے والا دشمن ہوتا لیکن آ کے جب بات کرتا تو میرا مولا کے کردار کو, مولا کی زبان کو, مولا کی محبت کو, مولا کی ہمبلنس کو دیکھ کے بولتا مولا مجھے کلمہ پڑھا دو. کتنے سافٹ, کیا اخلاق ہے اس علی کے تم چاہنے والے. تو وہاں پہ جانے کے بعد مدد تم کو کوئی نہیں کرنے والا. کنکلوژن کیا ہے؟ کنکلوژن یہ کہ سوری اپنے پاس رکھو and try to be humble, try to forgive everybody. اب تمہارے دامن میں, تمہارے پاس کوئی تم کو یہ تم نہیں بولنا کہ میں اس سے ناراض ہوں, اس سے ناراض ہوں, اس سے ناراض ہوں, اس سے ناراض. بعض وقت مرد بات بھی کرنا چاہتا تو عورتوں کا پریشر رہتا, عورت کا, نو یو کانٹ سی ہم, یو کانٹ ٹاک ٹو ہم. اپنی وائف کو سمجھاؤ. یہ ریولوشن یوتھ لے کر آئے. جو لڑکا لڑکیاں مجھے سن رہے سفینۃ النجات کے اوپر, یہ افضل بھائی کی برسی کی مجلس, میں سارے یوتھ کو بول رہا ہوں, whoever is listening me, کہ تم ریولوشن لاؤ. اگر تمہارے باپ, تمہارا ماں, تمہارا ڈیڈ, تمہارے مام کسی سے ناراض ہے, ایک میل تو لیتے ہو بامبے میں, ڈنر تو کھاتے ہو ماں باپ کے ساتھ, اس وقت ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بہت سافٹلی, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, just tell your dad, tell your mom کہ mom please forgive him, آپ اس کو معاف کر دو, آپ اس کو معاف کر دو, and try to talk to him. یہ سب سے بڑی, تم ایک ریولوشن لاؤ بامبے میں. bring revolution in Bombay, bring revolution in Bombay. میں یوتھ کو بول رہا ہوں. مولا حسین کا جو مین پیغام تھا عاشورے کے دن کا, وہ فارگیونس کا تھا. امام حسین نے حر کو معاف کیا, ویسے تم اپنے رشتہ داروں کو, اپنی فیملی ممبرز کو, مومنین کو معاف کر دو. then you see the blessing of امام حسین on you. سب سے بڑا ثواب ہے. اس عالم دین کے اسٹوڈنٹ نے پوچھا
کہ آقا یہ بتاؤ، کہا مجھے ایک ایک ذرے کا اللہ نے اجر دیا، وہ کریم ہے، وعدہ کیا پورا کیا، ایک ایک ذرے کا اجر دیا۔ کہا پھر سب سے زیادہ کس کا ملا؟ وہ مسکرا دیے، فلاں کتاب فلاں واقعہ فلاں، مسکرا کے کہا تم کو یقین نہیں آئے گا۔ کہا کیا ہوا؟ اب سننا پلیز غور سے۔ کہا کہ رات کا وقت تھا، پرانا زمانہ ہے، رات کا وقت تھا، میں دین کی، اسلام کی، اپنے مذہب ایک دینی کتاب لکھ رہا تھا، بک، آئی واز رائٹنگ اے بک۔ پرانے زمانے میں لائٹ سسٹم نہیں تھا، کینڈلز ہوتے تھے، چراغ۔ آج کے دور میں تو آپ کو پتہ بھی نہیں، کہ یوتھ کو بولا، بڑوں کو تو معلوم ہے، چراغ جو کینڈل ہوتا ہے نا، کینڈل کی طرف اللہ کی اتنی چھوٹی سی مخلوق ہوتی ہے، کیڑے ہوتے چھوٹے، وہ فلائی کرتے، لائک فلائز جو رہتے ہیں نا، اتنے سے ٹیوب لائٹ کے سامنے بھی آپ دیکھیں گے، لائٹ میں چلتے، لائٹ کی طرف اتنی سی مخلوق ہے اللہ کی، ان کو بولتے اردو میں پروانے، اتنے سے لائٹ کے اطراف گھومتے رہتے۔ ابھی بھی ٹیوب لائٹ میں آپ دیکھیں گے ایک سیزن رہتا، اس میں رہتے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ میں کتاب لکھ رہا تھا، پیپر پین تھا، مجھے پیاس لگی، تو میں نے جو بھی گلاس تھا، گلاس آف واٹر لیا، میں نے سب پیا، پانی پیا، تو یہاں سے ایک ڈراپ آف واٹر میرے پیپر پہ گرا، جہاں پہ بھی میں لکھ رہا تھا اس کے اوپر ڈراپ آف واٹر گرا، سامنے چراغ جل رہا، اس میں سے ایک اتنا سا اللہ کا مخلوق، اتنی سی فرائی، وہ اڑ کے آ کے پانی پہ وہ پانی پینے لگی، تو یہ پیچھے ہٹ گئے، ارے بیچاری پیاسی ہے، سو تھرسٹی، وہ کتنی دیر پی گی؟ اتنی سی تو ہے، کتنا پیے گی، کتنی دیر پیے گی؟ یہ پیچھے ہٹ گئی، کہا اس کو پی لینے دو، اس کے بعد پھر میں لکھوں گا۔ اس نے پانی پیا، 1 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، جو بھی، اڑ گئی، جیسی اڑ گئی پھر یہ لکھنے لگے۔ میں تو بھول ہی گیا تھا، میرے زندگی میں آیا، میں بھول ہی گیا تھا، اللہ کیا کریم ہے پروردگار۔ کہا مرنے کے بعد گریو کے اندر سب سے زیادہ اجر جو ریوارڈ، کتابیں ایک سائٹ پہ ہو گئی، مدرسہ ایک سائٹ پہ ہو گیا، یہ ایک سائٹ پہ ہو گیا، کہ سب سے زیادہ ریوارڈ مجھے اس میں ملا، اجر ملا، اتنا اللہ نے دیا کہ میرے سٹیٹس کو یہاں پہنچا دیا۔ میں نے پوچھا کیا؟ تو کہا کہ تو نے میری ایک مخلوق، اللہ کتنا کریم ہے پروردگار، کتنا کریم، تو نے میری مخلوق کو جو پیاسی تھی اس کو اتنا پانی پلایا، اس کا تجھے اجر، تو نے اس کا خیال رکھا۔ جسٹ امیجن، تم اتنی سی اللہ کی مخلوق کا اگر تم خیال رکھو تو اللہ تم کو یہ اجر دے۔ اگر کوئی ماں باپ کا خیال رکھے، کوئی اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، جسے ربیان صغیرہ اللہ نے کہا ہے، تو اس کو کتنا ریوارڈ ملے گا؟ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھے، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھے کہ اللہ نے ان کو یہ توفیق دی، ان کو یہ سعادت دی کہ وہ اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کر سکے۔ ڈونٹ forget your dad, ڈونٹ forget your mother۔ اگر آپ کی ماں حیات ہیں تو اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ بالکل فلاور کی طرح ہے، پھول کی طرح ہے، ان کا خیال رکھنا، اور اپنے باپ کا خیال۔ باپ مر گئے، ان کے لیے 2 رکعت نماز مغفرت والدین روز پڑھو، ایوری ڈے پڑھو۔ جب صدقہ دو بامبے میں، ان کا نام لے کے دل میں بول دو کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے۔ جب تم کسی کو ایک سلوات پڑھ رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہے، بولو اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے۔ سلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، اس کا ثواب ماں باپ کو دے دے۔ میں چھوٹی چیزیں جتنی تم نیکی کرتے جاؤ گے اتنا تمہارے ماں باپ کے درجات، گریڈز بلند ہوتے رہیں گے، اتنے تم کانٹیکٹ میں آ جاؤ گے اپنے ماں باپ سے۔ تم مثال کے طور پہ تم نہیں دیکھ سکتے ماں باپ کو، لیکن ماں باپ تم کو دیکھ سکتے۔ when you send ایصال ثواب to your dad، when you send ایصال ثواب to your dad، جب ان کے پاس ایصال ثواب پہنچے گا، آج افضل بھائی کے پاس یہ مجلس کا ثواب، اتنا ثواب، ان کی لحد، ان کی گریو آرام باغ میں نور سے بھر جائے گی، مجلس حسین کا یہ ثواب ہے۔ جب پہنچے گا تو وہ پوچھیں گے کہ کیسے آیا، جب فرشتے نور کا تشت لے کر جائیں گے تو وہ پوچھتا ہے مردہ کہ کہاں سے آیا، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے، مثال دے رہا، تیرے بیٹے، تیری بیٹی نے، تیری فیملی ممبرز نے مولا حسین کی مجلس کی تھی تیرے ایصال ثواب کے لیے۔
یہ مجلس حسین کا تحفہ۔ پھر اللہ اولاد کو بتاتا مرحوم کو، مرحوم باپ یا ماں ہو اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو دیکھیں گے، ایک زمانے کے بعد ان کا چہرہ سامنے آیا، ماں باپ دعا دیتے کہ پروردگار میری اولاد نے میرا خیال رکھا، تو ان کا خیال رکھ، مرنے کے بعد بھی تمہارے ماں باپ کی دعا تمہارے ساتھ ساتھ رہے گی۔ اللہ جب بھی تمہاری ماں یا تمہارا باپ تمہارے حق میں دعا دے گا تو اللہ تم کو پروٹیکٹ کرے گا۔ بس میری ایک ہی خواہش ہے کہ باپ کی لحد پہ جانا تو زیارت وارثہ مولا حسین کی زیارت ضرور پڑھنا، اور باپ کی اس لحد پہ جانا تو سرانے کھڑے رہنا، ماں کی لحد پہ جانا تو پیروں کے پاس کھڑے رہنا، کھڑے رہ کے زیارت امام حسین، اور وہ انٹر ہو آرام باغ میں تو لیفٹ سائڈ پہ جو ممبر کے بعد والا سلام ہے، میں نے بہت بولا السلام علیکہ یا اہل لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ، یہ وہ سلام ہے امام علی علیہ السلام کا کہ یہ سلام پڑھنے سے تمہارے اور تمہارے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس سلام میں آخر میں ہے کہ لا السلام علیکہ یا لا الہ الا اللہ من لا الہ الا اللہ، لاسٹ میں آئے گا کیفا وجدتم قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ وہ والا سلام ہے، 1 منٹ کا سلام ہے۔ آرام باغ میں جب آپ انٹر ہوتے تو لیفٹ سائڈ کے اوپر ممبر کے بعد وہاں عربی میں بھی ہے، گجراتی میں بھی۔ یہ سلام کو کیوں بول رہا ہوں، میں نے بہت بولا ہے مجلسوں میں سلام، یہ سلام اس لیے پڑھو کہ تمہارے اور تمہارے ماں باپ کے اللہ 25 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ جب گناہ معاف ہوں گے تو رحمت آئے گی۔ انہیں ماں باپ کی لحد پہ جانے سے پہلے ان کو تحفہ دے دو، کتنا بڑا ثواب ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔